کہ سب سے پہلے اہمیت جس بات کو دیں وہ عقیدے کی بات ہے۔ سب سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں تمام انبیاء کرام نے ایک ہی نعرہ لگایا ہے، اے لوگوں اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، اچھائی اور برائی سارا جتنا بھی جو کچھ ہے وہ اللہ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کے در کے عاجز ہیں، سب اسی کے فقیر ہیں۔ انبیاء کرام پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور کل کسی وقت تلاوت میں نماز میں تلاوت ہو رہی تھی، لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله۔ زکریا علیہ السلام آپ سب کو جانتے ہیں، پیغمبر ہیں۔ مریم علیہ السلام بہت بڑی ولیہ ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، عظیم عورت ہے، بہت بڑی ولیہ ہے۔ اس کی ولایت پر شک کرنا کفر ہے، قرآن کی آیت سے انکار ہوگا۔ زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں جاتے ہیں، وہ عبادت میں مشغول ہے، مریم عبادت میں مشغول ہے، قریب کچھ پھل میوے پھوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ باہر موسم اس چیز کا نہیں ہے، اندر اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ قال یا مریم انى لك هذا، اے مریم میں کہاں سے فرمایا آیا؟ قالت هو من عند الله، یہ اللہ کی طرف سے۔ بات کی گہرائی میں جائیں، زکریا پیغمبر ہے، وہی آتی ہے ان پر، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، اور کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا چیزیں کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ کسے قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ خوشخبری کے لیے نہیں، عقائد کو درست کرنے کے لیے، کہ پیغمبر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے مریم کہاں سے ہے، علم غیب نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس کو۔ مریم کیا کہتی ہے کہ ہاں ہو کر کے نہیں، قالت فوراً سے جواب دیا هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک یہ عقیدہ اس طرح صاف نہ ہو خلاصی اور نجات ناممکن ہے۔ عقیدہ کو صاف رکھیں، شرک کے داغ دمبے سے دور رکھیں اور عقیدہ سیکھیں۔ بڑے بڑے موحدین میں نے دیکھے، اللہ ہم سب کو بچائے، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے۔ وہم ایک شرک ہے، عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے خیال کیا ہوگا کوا آ گیا، جی خیال کرے ذرا کوا آ گیا ہے، فلاں کا جادو مت دینا۔ ہمارے علاقوں میں یہ چیز بہت مشہور ہے، جب سفر میں جاؤ تو سامنے کسی لڑکے کو کھڑے کر دیتے ہیں، عورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ تمام شرکیات ہیں۔ آپ نے آمنت باللہ و ملائکتہ اپنے مساجد میں مولانا صاحب سے پڑھا ہوگا، ہمارے وقت میں ایسا تھا کہ بچوں کو آمنت باللہ سکھایا کرتے تھے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ سب کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، انگریزی بنوائیں، سائنس بنوائیں، سائنسدان بنوائیں، سارا کچھ کریں جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے، اس کو پکا مسلمان بھی بنائیں۔ سب سے پہلے اسلام ہے۔ ایک بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے روزی دینے والا کون ہے۔ تمام چیزوں کی طرف قرآن نے توجہ دی ہے۔ ذرا ادھر دیکھو، آپ ایک سوکھا خشک دانا زمین میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو خشک کرتے ہیں دھوپ میں تاکہ وہ چکی پر پیسنا آسان ہو جائے۔ اس خشک دانے کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس سے کونکل ایک چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دانا پھینکا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو سبز کرنے والا، اوپر کونکل نکالنے والا تم ہو یا ہم ہیں، تم ہو یا ہم ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہم ہیں یا تم ہیں؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے تو کوئی سامنے آ جائے، اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ دانے کو میں اگاتا ہوں، میرا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو بتلان کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے آج تک کوئی ہے تو نکل آئے، دانا ڈال لے اور اس کو سمجھ کر لے۔ یہی دانا جب ہم اپنے کلیان میں ڈالتے ہیں، کلیان سمجھتے ہو نا، جب دانا لے لیتے ہیں فصل پک جاتی ہے تو ایک جگہ اس پر بیل گھمایا کرتے ہیں، ہم اس کو فصل میں غبر کہتے تھے، بیل بات کر کے اس کو دانا، اور اس کو نیچے جو جگہ ہموار کی جاتی ہے اس کو کلیان کہتے ہیں۔ یہ جو آپ ڈالتے ہیں اور یہ جو دانا آتا ہے، اس میں ہمارے ہاں یوں ہوتا تھا، اب تمہیں کافی عرصے سے باہر ہو، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ پیر بابا کے لیے ہے۔ میری بھینس سے وہ دودھ دیتی ہے، اتنا پیر بابا کے لیے ہے، اتنا میزبان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، میرے ساتھ کسی شریک مت ٹھہراؤ۔ دودھ ہمارے ہاں ایک صاحب جی 11ویں کا دودھ لے لو، کیا پروسیس ہوتا ہے 11 دن کے بعد۔ اب میں مجھے خوب پتا تھا، میں نے انچار بنایا 11ویں کا دودھ کہاں سے آیا، مجھے 11 دن کے بعد کہتے نہیں 11واں پھر ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، تمہارے چوپایوں میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا،
من بین الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربین. کون سی عبرت ہے؟ اپنے بھینس کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، اونٹنی کو دیکھو، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف پیشاب ہے. ان تمام گندگیوں کے درمیان لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایسا دودھ نکالتا ہوں جس میں نہ خون کی سرخی ہوتی ہے، نہ گوبر کا بدبو، نہ پیشاب کی بدبو. خالصا خالص ہوتا ہے، سائغا خوشبودار ہوتا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میں دیتا ہوں، تم غیر میں کا نکالتے ہو. کسی کا احترام اپنی جگہ پر ہے. علماء، صلحاء، پیر حضرات ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن معبود نہیں ہے، وہ پوجا ناجائز ہے. ان کے نام پر کوئی چیز دینا ناجائز ہے، حرام ہے. اس کا کھانا بھی، جو کچھ بھی ہو، اس اللہ عز و جل کے نام پر ہو، کسی اور کے نام پر نہ ہو. مثالیں بہت ہیں، انشاءاللہ دیتا رہوں گا. عقائد کی درستی بہت ضروری ہے، عقائد کی درستی بہت ضروری ہے. سب درود شریف